ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا 8واں سپارہ کہ جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور دوسرا حصے میں سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ تو جو سورہ انعام کا آخری حصہ 8ویں سپارہ میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جن حلال جانوروں کا استعمال جائز ہے ان کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ انعام اصل میں کہتے ہیں، انعام کا معنی ہی جانور چوپائے یا مویشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں جو گزشتہ سپارہ میں حصہ گزرا اس میں بھی اور جو 8واں سپارہ میں ہے اس میں بھی، اس صورت میں اللہ نے جانوروں کی حلت و حرمت پر بات کی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی انعام رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس میں آغاز میں یہ بات بیان فرما رہی ہیں کہ صرف وہی جانور حلال ہیں جو شرعی لحاظ سے جائز بھی ہوں اور ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور بے جا کے مطالبے کرنے پر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مردے زندہ ہو کے آ جائیں اور ان سے باتیں کریں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ایمان ہی لانا ہوتا کسی معجزے کی بنا پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کا معجزہ کوئی کم ہے، یہ قرآن ہی ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ معجزے کے مطالبہ کرنے والے اگر معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے تو قرآن ہی کو معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ مردے زندہ ہو کے ان سے بات بھی کر لیں تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ چوپایوں میں اللہ اور اپنے شریکوں کا حصہ الگ الگ مقرر کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر شرکاء کے حصے اللہ کے حصے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو گوارا نہیں ہے، جبکہ اللہ کا حصہ اگر ان میں ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ خلط ملط ہونا ان کو برا گزرتا ہے۔ یعنی اللہ کے حصے سے زیادہ ان کو اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان اپنے معبودان باطلہ کے حصے کی زیادہ جو ہے وہ لحاظ ہے، یہ اللہ کے حصے سے زیادہ ان جانوروں کا جو ہے وہ زیادہ لحاظ رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام جو ہے وہ وقف کیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک ایسے بدبخت ہیں کہ فقر کے ڈر سے اور آر کے ڈر سے کہ لوگ ہمیں آر دلائیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے اور ہم بیٹیوں کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی خوف سے یہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور جانوروں کے بعض بچوں کو عورتوں پر حرام قرار دیتے ہیں کہ عورتیں ان کا گوشت نہیں کھا سکتی، حالانکہ بعض ان کے بچے جو مردہ ہوتے ہیں وہ مرد و عورت تب سبھی کے لیے جو ہے وہ حلال سمجھ لیے جاتے ہیں۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکوں کی ان حماقتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی بنا پر میں اللہ نے ان پر ناخنوں والے جانور اور جانوروں کی چربی استعمال کرنے جو ہے وہ حرام قرار دے دی تھی کہ انہوں نے بھی اتنی سرکشیاں کیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں ان کے لیے جن جانوروں کے ناخن ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا اور جانوروں کی چربی استعمال کرنا جو ہے وہ حرام قرار کر دی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میری عظیم نعمتیں ہیں، یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں یہ میری عظیم نعمتوں میں ہیں، اور اسی طرح کھیتیاں کہ جس سے انسان کو کھانے کے لیے غلہ ملتا ہے، یہ کھیتی باڑی، یہ کھیتیاں اور یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے،
یہ میرے انعام و اکرام میں سے بہترین نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، زمین دی ہے، زمین سے پیداوار میں اگاتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیداوار ہو جائے، جس دن فصل تیار ہو جائے، تو اس دن اس کا جو میں نے مقررہ حق رکھا ہے وہ ضرور ادا کرو۔ یعنی پیداوار میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر ادا کرنے کا اس حصہ میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ جب پیداوار مکمل ہو جائے تم اس کو جو ہے وہ کاٹ لو، اور مکمل تیار ہو جائے تو اس میں جو حق بنتا ہے، جو اس کا عشر بنتا ہے وہ ادا کرو۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہم سے تقاضا کیا کیا ہے؟ 10% کا، جہاں اخراجات نہیں ہوتے۔ تو اگر اخراجات ہوتی ہیں، اللہ نے مزید جو ہے وہ کمی کر دی ہے، صرف 5% ہے۔ 20واں حصہ پیداوار کا اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر پھر بھی ہم یہ خرچ نہیں کرتے تو جو پیداوار کو ہمارے نقصان آئے روز پہنچتے ہیں، بارشوں کے ذریعے پکی فصلیں جو تباہ ہوتی ہیں، سیلاب کے ساتھ نقصان پہنچتا ہے، اس کا یہی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے صرف 5% کا تقاضا کیا تھا۔ ہم وہ بھی خوش دلی سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ تو دیتے ہی نہیں، جو دیتے ہیں وہ پورا نہیں دیتے، بلکہ بہت کم جو ہے وہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال اسباب میں برکت ڈالیں، اللہ ہماری فصلوں کو جو ہے وہ ہلاکت سے، نقصان سے بچائیں، تو ہمیں اللہ کی بات مانتے ہوئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دو۔ ہمیں یہ روٹین بنا لینی چاہیے کہ جس دن ہماری اناج یہ غلہ تیار ہوتا ہے، اسی دن جو اس کا عشر بنتا ہے وہ غریب مسکینوں کو، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان فقراء کو جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پھر سورہ انعام کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں، 10 احکامات ہمیں دیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، برائیوں سے مکمل، برے کاموں سے مکمل اجتناب کرو، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ پورا جو ہے وہ وزن کیا کرو۔ جب تم بات کرتے ہو تو بات میں انصاف کو جو ہے وہ مد نظر رکھا کرو۔ جب جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، جو اللہ نے تم سے عہد لیے ہیں، ان کو جو ہے وہ پورا کرو، اور صراط مستقیم ہی کی اتباع کرو۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ یہ کام ہم سے ہر انسان کو ضرور کرنے چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، اپنی کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری نیکی اتنی پسند ہے کہ جب تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو، میں اس کا ایک نیکی کا اجر نہیں دیتا، بلکہ 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہوں۔ نیکی پر میرا اصول یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرتے ہو، میں اس کا اجر تو 10 گنا دیتا ہوں، مگر جب تم سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، تو اس کا گناہ میں صرف ایک ہی لکھتا ہوں۔ جب نیکی کرتے ہو تو میں اللہ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا 10 گنا تمہیں اجر و ثواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کا آغاز کیا ہے، یعنی 8ویں پارے کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے سورہ اعراف کا۔ سورہ اعراف اصل میں کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، اس کا نام اعراف ہے، اسی وجہ سے کہ اس مقام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی اعراف پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں آغاز میں ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کتاب و سنت کی اتباع کرو،
جو میں اللہ نے تم پر اتاری ہے اس کی تم اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ میرے علاوہ جو میں نے نازل کیا ہے، میری شریعت کے علاوہ کسی دوسرے کی بات، کسی غیر کی بات کو ترجیح نہ دو، بلکہ میرے اور میرے پیغمبر کی بتلائی ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر گامزن رہنے کا اور ہر معاملہ میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم کتاب و سنت سے بہت دور ہیں۔ ہماری برادری کے رسوم و رواج، ہماری تہذیب، یہ ساری کتاب و سنت سے جو ہے وہ دور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مال اسباب میں برکت نازل فرمائے، ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہتری ہو، اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہو، تو ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دیکھ لیں میری نعمت ہے، اسی طرح تمہیں زمین پر ٹھہرایا، رہنے کے لیے جگہ دی، یہ بھی تمہارے لیے میری نعمت ہے۔ میں نے انسانوں کو بنایا اور پھر فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا، یہ ساری میری نعمتیں ہیں جو میں نے اپنے بندوں پر کی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی صورت میں 4 مرتبہ انسانوں سے یا بنی آدم کہہ کر پکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو احکامات دیتے ہیں۔ پہلے 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لباس کا ذکر کیا ہے، اور لباس کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیتے ہوئے مشرکین کا رد بھی کیا ہے کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کا میں نے نہیں کہا، یہ تو تم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کہا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، حالانکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں طواف کے لیے لباس اتارنے کا حکم نہیں دیا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور 4تھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بنی آدم سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو اتباع رسول کی جو ہے وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کے متعلق فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس پہننے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بتلاتے ہیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو میں یہ اعزاز بخش رہا ہوں کہ میں تمہیں لباس پہننے کا حکم دے رہا ہوں۔ اور لباس پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لباس یواری سوآتکم وریشا، اس سے تمہاری شرمگاہیں چھپ جاتی ہیں۔ لباس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ زینت کا سبب ہے۔ لباس کے 2 فائدے اللہ نے جہاں بیان فرمائے ہیں، یہ تو شرمگاہوں کو تحفظ ملتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ یہ زینت کا سبب ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت بھی فرما دی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی والا اگر لباس اختیار کرو گے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اس بات کا بھی اظہار فرما دیا، ہمیں متنبع کر دیا کہ تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر کہ تمہیں لباس جو ہے وہ پہننے کا حکم ہے، مگر یاد رکھو کہ شیطان تمہاری اس اعزاز کا دشمن ہے، تم سے اس اعزاز کو چھیننا چاہتا ہے۔ مگر افسوس کہ اللہ کے ہمیں متنبع کرنے کے باوجود ہم متنبع نہیں ہوئے۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے لباس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متنبع کیا تھا کہ شیطان کو پسند نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جسم پہ لباس رہے، یہ شیطان کو پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بے لباس کرے۔ اللہ نے باخبر بھی کیا تھا، مگر پھر بھی ہم نے جو ہے اس سے تنبیہ نہیں لی۔ آج جب ہم مسلمان معاشرے میں، اس ملک میں جس کو ہم نے حاصل اس لیے کیا تھا کہ ہم دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جہاں ہماری خواتین کا جب ہم لباس دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان اپنے کام میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، کافی حد تک وہ اپنے معاملے میں جو اس کی خواہش تھی اس میں کامیاب ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تنبیہ فرمائی تھی، وعید بھی فرمائی تھی کہ جو عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے پہننے کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی خواتین جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی، کہ جو لباس پہنتی ہیں مگر لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آتی ہیں۔
اتنا تنگ اور ٹائٹ لباس ہوتا ہے یا اتنا باریک ہوتا ہے کہ لباس کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، جس مقصد کے لیے لباس پہنتے ہیں وہ مقصد حل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جسم کا غبار اسی طرح واضح ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا باریک اور تنگ لباس پہننے والے یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ ہمارے ستر کو چھپائے، ہمیں ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے ہمارا جسم واضح نہ ہو۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی نصیحت بھی فرما دی، اگر تقوی والا لباس ہوگا، خیر والا لباس ہوگا تو اس میں جو ہے وہ اللہ کو ڈر کر جو ہے وہ لباس استعمال کیا جائے گا، اس میں ہماری بہتری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب اعراف سے مراد وہ انسان کہ جن کی نیکیاں اور ان کے گناہ دونوں برابر ہیں، نہ اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیج دیں، نہ ان کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان جو مقام ہے جسے اعراف کا نام دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں ٹھہرائیں گے۔ پھر ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات بھی ان آیات میں جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں کہ جب وہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، جب ان کے پاس سے جہنمی گزرتے ہیں تو ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو آر دلاتے ہیں کہ دنیا میں تو بڑی تم نے عیش کی ہے، تم سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں اللہ نے نوازا ہے تو آخرت بھی ہماری ہے، مگر اب دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہ یہ اعراف والے جنتیوں کو سلام کرتے ہیں، جنتیوں کے ساتھ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ کر جو ہے یہ بیزار ہوتے ہیں، جہنمیوں سے یہ نفرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ ادا دیکھ کر ان کو بھی جو ہے وہ پھر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ تمہیں اللہ کے وعدوں کا یقین آ گیا، جہنمی اقرار کریں گے کہ ہاں، جہنمی جنتیوں سے کھانا مانگیں گے تو جنتی انکار کر دیں گے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں جو ہے وہ حرام قرار دے دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی دلیلیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو بلند و بالا آسمان، یہ میری قدرت کی دلیل ہے، یہ وسیع و عریض جو ہے وہ عرش جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میری قدرت کی دلیل ہے، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ سارا دن رات کا نظام یہ میرے قدرت کی دلیل ہے، اور چمکتے شمس و قمر اور ستارے یہ میری قدرت کاملہ کی دلیلیں ہیں۔ اسی طرح یہ ہوائیں اور یہ بادل، یہ زمین سے نکلنے والے نباتات، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھلاتے ہیں کہ یہ میری قدرت کا نتیجہ ہے، یہ سارے میرے قدرت کے بین دلائل ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ سابقہ قوموں کا انجام دیکھو، تم بھی انہی کے روش پہ چلو گے تو تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 قوموں کا جہاں ان کی صورتحال، ان کا انجام اور ان کے گناہ ان کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری عبرت اور بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے کہ جب لوگوں نے بت پرستی شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چند ایک کے علاوہ لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ کہ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو تو ہم نے نجات دے دی، کشتی کے ذریعے ان کو تو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو
جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اندھے ہی تھے کہ میری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، یہ آسمان زمین میں نے کتنی قدرت کاملہ کی ان کو دلیلیں دی ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ عام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دیو ہیکل اور مضبوط قوم جو تھی وہ عادی قوم تھی، اور ان کی سرکشی یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ہود علیہ السلام جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت قبول کرنے کی بجائے آگے سے کہتے ہیں کہ جو عذاب تم لا سکتے ہو لے آؤ، انتظار کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی دعوت قبول کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان پر احسان فرمایا تھا کہ ان کی رہنمائی کے لیے ان کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پہ لے جانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، مگر جب انہوں نے ان کو دعوت توحید دی تو انہوں نے برملا اس کا جو ہے وہ انکار کیا اور کہا کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی دعوت کو چھوڑ دیں؟ یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیا جن کی ہمارے آباء و اجداد پوچھ رہے تھے کیا ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انتظار کیوں کرتی ہو، کیوں جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، جس عذاب سے ہمیں ڈراتی ہو وہ لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اور ساتھیوں کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، ان کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان نہ لائے تھے۔ ان کے عذاب کی صورت اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بیان فرمائی ہے کہ تیز آندھی جو 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن تک جو ہے وہ جاری رہی، اتنا جو ہے وہ تیز تھی کہ ہر چیز تہس نہس کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے کھجور کے تنے اوندے پڑے ہیں، یہ اس طرح جو ہے وہ ان کے لاشیں گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو جو ہے وہ ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کا ذکر فرماتے ہیں کہ قوم سمود کو بھی میں نے بلند مقام عطا کیا تھا، مگر انہوں نے بھی اپنی طاقت کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا اور شرک نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صالح علیہ السلام کو ان کے پاس دعوت توحید دے کر بھیجا تھا، انہوں نے دعوت تو کیا قبول کرنی تھی، آگے سے جو ہے انہوں نے مطالبات کرنے شروع کر دیے اور مطالبہ کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے جو ہے وہ بچہ جنے، بچے کو جنم دے، اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے یہ کام کر دیا کہ ان کے سامنے اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے نکلتی ہے، بچہ جنتی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ان کو باخبر کرتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا یا غلط جو ہے وہ نظر سے اس پہ ہاتھ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ مگر انہوں نے نہ دعوت قبول کی، الٹا جو ہے وہ اونٹنی کو بھی جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، ان کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پہ عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ سخت چیخ اور جو ہے وہ زلزلے کے ساتھ اس قوم کو، قوم سمود کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی قوم لوط کا ذکر فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت یہ تھی کہ ان کو عورتوں کی بجائے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنے کی جو ہے وہ عادت تھی، لت پڑ گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ بستی سے نکال دے، جو بڑے نیک بڑے ہیں، بڑے جو ہے وہ پاک صاف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو طرح طرح کی ان کو باتیں کی اور دھمکی کی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بستی سے نکال دیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دیگر قوموں سے زیادہ سخت، کیونکہ ان کا جرم سخت تھا کہ وہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ان کی عادت تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت ترین عذاب سے اس انداز میں دوچار کیا کہ ان کی بستی کو اللہ نے اوپر اٹھا کر اس کو جو ہے وہ پٹک کے نیچے پھینکا، پھر آسمان سے پتھروں کی جو ہے ان بدبختوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کر کے ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی مالدار تھی، تجارت پیشہ تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس توحید کی دعوت دے کر بھیجا۔ انہوں نے دعوت قبول نہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، روکا، بتلایا کہ اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس بہت ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور ان کے سامنے رکھی، توحید پیش کی، نہ انہوں نے دعوت قبول کی، نہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے وہ بات مان کے یہ ساری جو ہے وہ نہ ڈاکہ زنی چھوڑی، نہ ماپ تول چھوڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ ان کے گرے جو ہے وہ پڑے تھے۔ آسمان سے اللہ نے بادلوں کے ساتھ، دوسرے مقام پہ اس کا بھی ذکر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ زلزلے کے ساتھ ساتھ آسمان سے بادل اللہ نے رونما کیا، اس بادل سے جو ہے وہ آگ کے شعلے، چنگاریاں اور ساتھ جو ہے وہ چیخ کی آواز آئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم مدین جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس انداز میں اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے 8ویں پارہ کے اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 قوموں کے حالات اور ان کے عذاب بیان کر کے مجھے اور آپ کو متنبع کر دیا ہے۔ ان میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے اللہ کی ایک تو حکمت یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو تسلی مل جاتی کہ یہ جو آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آپ بھی لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، آگے سے آپ کو پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور ساتھ پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے ہاں اچھوں اور بروں کا انجام مختلف ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ان انبیاء کی دعوت قبول کی تھی ان کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا تھا، مگر جنہوں نے برائی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، دعوت کا انکار کیا تھا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ جو ہے وہ تباہ و برباد کیا۔ اور ان واقعات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے سچے رسول ہونے کی بھی دلیل ہے کہ یہ واقعات کہ جب یہ رونما ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اتنے سالوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کے حالات اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہیں، جاننے والے ہیں، اس وقت بھی حاضر تھے، اب بھی حاضر ہیں، ان کے بتلانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان واقعات سے مقصود نظر آتی ہے وہ میری اور آپ کی اصلاح ہے کہ ان قوموں کے جو جرم تھے، آج جب ہم اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرہ میں دیکھتے ہیں، جن بڑے بڑے جرموں کی بنا پر، گناہوں کی بنا پر ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، آج ہمارے مسلم معاشرہ میں، مسلمان ملک میں وہ ہمیں جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں نظر آتے ہیں، مگر یہ تو اللہ کی کمال شفقت ہے کہ اللہ اب بھی ہمیں ڈھیل دے ہوئے ہیں۔ جس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بچوں سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ ان کی بستی کو الٹا کے پٹک کے مار دیتے ہیں اور ان پہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے، یہی بدفعلی کا عمل آج ہمارے معاشرے میں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اور جس ناپ تول کی بنا پر، ڈاکہ زنی کی بنا پر، کم تولنے کی بنا پر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کو تباہ و برباد کیا، آج یہ جرائم ہماری امت میں بھی موجود ہیں، آج یہ ہمارے اندر بھی کم ناپ تول جو ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح انبیاء کی بات کو انکار کرنے کی وجہ سے جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا حشر ہوا، آج ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کو ہم
کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے جس عمل کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے ہماری جان ہی چھوٹ گئی، کیونکہ فرض نہیں سنت ہے۔ فرض ہوتا نہ کرتے گناہ ہوتا، اب یہ سنت ہے کریں نہ کریں تو اب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ہاں سنت کا مقام ہے۔ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ یہ رویہ اپنائیں گے تو پھر اللہ کی جانب سے اسی طرح ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، اسی طرح ہمارے لیے وبائیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بے موسمی بارشیں ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب ہے، کبھی ٹڈی دل ہے، اور کبھی جو ہے وہ خوفناک قسم کی بیماریاں ہیں۔ یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فالو نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کا اسوہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح پہلی قوموں نے پیغمبر کی دعوت کو سے اعراض کیا تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجے، تو آج ہم بھی پیغمبر کے اسوہ کو چھوڑ کر مشکلات سے دوچار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ اپنائیں اور کل قیامت کے دن بھی رحمت کا معاملہ اپنائیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اگر سنت کو فالو کریں گے، کتاب و سنت کی اتباع کریں گے، جیسے قرآن کے اسی حصہ میں اللہ نے ہمیں حکماً فرمایا ہے کہ جو میں نے شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کو فالو کرو۔ اگر ہم اللہ کا یہ حکم مان لیں گے، دنیاوی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، آخرت کے معاملات بھی اللہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔